حضرت انسان نے دنیا پر محنت کی اور اس محنت کے نتیجہ میں جو کامیابیاں حاصل کیں اسی کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھا اور موت بھلا بیٹھا۔ حالانکہ موت ایک حقیقت ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو فراموش کر رکھا ہے تو وہ ہے موت۔ ہم سمجھتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، موت تو صرف انہی کے لیے تھی، ہم نے تو جہان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہر انسان کے قیام کی ایک مخصوص اور مختصر حد مقرر ہے جسے مہلت کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ رہنے کی جگہ تو اس مختصر مدت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مہلت اس لیے کہ اسی مختصر مدت اور وقفہ میں کیے گئے اعمال پر آخرت کا انحصار ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل میں سمائی ہو اور اللہ کی محبت بھی سمائی ہو، یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ این خیال است و محال است و جنون۔ جب دنیا کی محبت دل میں سمائی ہو تو اللہ پاک کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے، اور جب اللہ پاک کی محبت نہیں تو احکام الہی میں سستی، کاہلی، دشواری اور مشکل ہوگی، اور حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ پھر کامیابی کا معیار صرف اور صرف مال و دولت بن جائے گا۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی جرائم اور گناہ ہیں ان کا سبب دنیا کی چاہت اور محبت ہے۔ دھوکہ بازی، چور بازاری، رشوت، مال و دولت کا لالچ، بدعنوانی، بدکاری، دنیاوی لذتوں کے حصول کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرنا، دراصل یہ سب صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ چوری کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ اور فریب دینا، ڈاکہ زنی، سود کھانا، امانت میں خیانت کرنا، جوئے بازی اور حرام چیزوں کی تجارت، تھانوں میں رشوت دے کر جھوٹے کیس درج کروا لیے جاتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو نہ صرف پریشان کیا جاتا ہے بلکہ ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کیے جاتے ہیں۔ گواہوں، وکیلوں اور ججوں کو رشوت دے کر فیصلے اپنے حق میں کروا لیے جاتے ہیں۔ ناجائز طریقے سے مال غصب کرنا موجودہ دور میں عام سی چیز ہو گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی چاہت اور محبت ہی تو ہے۔ ہمیں اپنی اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا کہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ دنیا آخری منزل نہیں بلکہ عارضی پڑاؤ ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مہلت کا احساس اور قدر ہے تو یقیناً یہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور ہم پر اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، نشان منزل کے بجائے اسے ہی منزل جان بیٹھے، باقی سب کچھ بھلا کر اسی کے حصول میں مگن ہو گئے تو باعث ہلاکت ہے۔ یعنی دنیا کے معاملات اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں تو دنیا کامیابی اور ہمیشہ کی عزت و سربلندی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر دنیا ہی دل و دماغ پر مکمل اور راسخ ہو جائے کہ دن رات اس دنیا کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دے تو یہ دنیا نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا اے میرے رب تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ اللہ پاک جواب دیں گے اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ دنیا کی بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہوئے مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی۔ جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی، اگر کوئی شخص
خشکی پر کشتی چلانا چاہے تو وہ کشتی کبھی نہیں چلے گی۔ اسی طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے دنیا ضروری ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، پانی، مکان، کپڑا اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک پانی کشتی کے نیچے دائیں اور بائیں طرف ہے، اس کے آگے اور پیچھے ہے، وہ پانی اس کشتی کو چلائے گا۔ لیکن اگر وہ پانی دائیں بائیں ہونے کی بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا کا ساز و سامان ہمارے چاروں طرف ہے تو کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ یہ ساز و سامان کشتی کو چلائے گا، انسان کی زندگی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان ہمارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا تو اس دن ہمیں ڈبو دے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے پانی کشتی کے ارد گرد ہو تو کشتی چلاتا ہے، اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اللہ پاک کے احکامات سے غفلت اور روگردانی کے سبب نقصان اور خسارہ اور ناکامی صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ناکامی اور نامرادی بھی ہے۔ اللہ پاک کی یاد سے غافل، احکام الہی سے روگردانی اور دنیا کی تمنا میں اندھا ہو جانے سے تنگی گھیر لیتی ہے، اور روزی کی کشادگی کے باوجود انسان کا اطمینان اور سکون چین ختم کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے موجود نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں۔ آج پورے عالم میں صرف مسلمان ہی ناکام اور شکست خوردہ کیوں ہیں؟ آج ہر طرف اقوام غیر کا ہی غلبہ کیوں ہے؟ آج مسلمان کے پاس مال و دولت کے انبار، افواج، اسلحہ سمیت ہر قسم کے وسائل کی بہتات کے باوجود مسلمان ہی ہر طرف کفار کے ظلم و زیادتی کا شکار کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار میری امت پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا تب ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن موت کے خوف اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہر خاص و عام، بظاہر دیندار یا دنیا دار، عوام، رعایا، حکمران طبقہ، سب کے سب دنیا کی محبت میں گرفتار، دنیا اور دنیا کے مال کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ دنیا کی محبت سے اللہ پاک نہیں ملتے، لیکن اللہ پاک کی محبت سے دنیا و آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اسلام میں کہیں بھی ترک دنیا کا ذکر نہیں، بلکہ ترک دنیا کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے، معاملات دنیا چلاتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے، تجارت، زراعت، حکومت کے ہوتے ہوئے، آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کے سارے معاملات کے ساتھ آخرت کی بھلائی اور کامیابی بھی پیش نظر رہے۔ دنیا آخری منزل نہیں بلکہ یہ عارضی پڑاؤ ہے اور مہلت ہے، تاکہ اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی جائے۔